السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل فری اسپیک۔ دوستو، آج کی یہ میری کہانی کسی کی زندگی پہ گزری ہوئی ایک سچی اور سبق آموز کہانی ہے۔ کہانی سننے سے پہلے میری گزارش ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور ساتھ میں دیے گئے بیل آئیکن کو پریس کر کے آل نوٹیفیکیشن بٹن کو سلیکٹ کر دیں۔ مخصوص ہارن سن کر میں نے فوراً بالکنی سے باہر جھانکا۔ توقع کے عین مطابق وہی لوگ تھے جن کا میں پچھلے 3 دن سے انتظار کر رہی تھی۔ مجھے امید تھی وہ بھی لازمی آیا ہوگا۔ میں تو اس کا نام بھی نہیں جانتی تھی، پھر بھی اس کا انتظار تھا۔ وہ 4 دوست تھے۔ جیسے ہی وہ داخلی دروازے کی جانب بڑھے، میں ان کے استقبال کے لیے دروازے کی جانب بڑھنے لگی۔ سیڑھیاں اترتے ہوئے گھنگرو کی آواز میں ایک دم جیسے مجھے میرے اوقات یاد کروائی، مگر اگلے ہی لمحے دل اس کو دیکھنے کے لیے بےتاب ہوا اور میں خود کو روک نہ سکی۔ میں نے ایک لمحے کو رک کر اپنا سانس درست کیا اور ان کے استقبال کے لیے کھڑی ہو گئی۔ میرے آداب کرنے پر سب نے جواب دیا، سوائے اس ایک کے جس کا انتظار مجھے سانس لینے نہیں دے رہا تھا۔ اس نے تو نگاہ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا تھا، بس نظریں نیچے کیے ہوئے کوئی مغرور شہزادہ لگ رہا تھا، اور شاید اس کی یہی شرافت مجھے اچھی لگی تھی۔ میں نے اپنی زندگی میں اتنے مردوں کو دیکھا تھا، مگر کسی ایک کی بھی نظر صاف نہ تھی۔ میرا نام شبنم ہے۔ میں یہ نہیں کہوں گی کہ میرا تعلق ایک شریف خاندان سے ہے، بلکہ جس جگہ میں نے آنکھ کھولی وہاں شرافت کا کوئی وجود نہ تھا۔ ہماری 4 منزلہ بہت خوبصورت کوٹھی تھی جس میں بہت سی لڑکیاں رہتی تھیں۔ میری ماں مجھے پیدا کر کے خود اس دنیا سے چلی گئی۔ کہنے کو میری ماں تھی، مگر پھر بھی میری پرورش پر خاص توجہ دی گئی۔ اور کیوں نہ دی جاتی؟ آخر لڑکیاں ہی تو اس کوٹھی کا مستقبل ہوتی ہیں۔ نہ میں نے کبھی ماں کو دیکھا اور نہ ہی اس کی یاد آئی۔ شروع ہی سے ڈھول، طبلے، رقص اور محفلیں ہی ہماری مصروفیات تھیں، اور یہی کل اثاثہ۔ بڑی ہوئی تو سمجھ آنے لگی کہ ناچنا ہمارا پیشہ ہے، اور دور سے لوگ یہاں لڑکیوں کا رقص دیکھنے آتے تھے اور بدلے میں موٹی رقم بھی دے کر جاتے تھے۔ میں شروع ہی سے اس ماحول کی عادی تھی۔ جو عزت لوگوں کے الفاظ میں محسوس ہوتی وہ ان کی نظروں سے اکثر غائب ہوتی، مگر مجھے کیا پرواہ ہے، پیسہ آ رہا تھا، یہی کافی تھا۔ ایک دن ہماری کوٹھی پر کچھ لڑکے آئے، بہت شوخ اور چنچل، سوائے اس ایک کے۔ وہ ایک جس کا نام بھی مجھے پتہ نہ تھا، سارا وقت نظریں جھکائے بیٹھا رہا، ایسا لگتا تھا جیسے اس کو زبردستی لایا گیا ہو۔ مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ کب اس نے میرے دل پر قبضہ کر لیا۔ اس دن کے بعد وہ نہ آیا اور نہ ہی اس کے دوست۔ میرا دل کہتا تھا وہ ایک بار پھر آئے گا، اور 3 دن کے بعد وہ پھر سے موجود تھا، مگر اس بار بھی وہی نظریں جھکائے بیٹھا تھا۔ ایک رات جب کسی محفل سے واپس آ رہے تھے، تب میں نے اسے زخمی حالت میں ہسپتال لے جاتے دیکھا، تو میں خود کو روک نہ سکی اور ٹیکسی روک کر ان کی گاڑی کے پیچھے چل پڑی۔ میری ساتھی لڑکیاں روکتی رہ گئی، مگر مجھے کیا پرواہ تھی؟ شاید قدرت اسے بچانا چاہتی تھی، اس لیے میرا خون وہی نکلا جو اس کا تھا۔ وہاں جا کر مجھے پہلی بار پتہ چلا کہ اس کا نام سکندر ہے۔ میں نے اسے خون دیا اور اس کی جان بچ گئی۔ اس کے والد میرے بارے میں پوچھتے رہے، مگر میں کیا بتاتی؟ اس لیے کچھ بولے بنا میں واپس آ گئی، مگر اس کا ایک دوست مجھے پہچان چکا تھا۔ ساری رات میں سو نہ سکی اور اس کی خیریت پوچھنے صبح ہی ہسپتال پہنچ گئی۔ وہ جاگ رہا تھا۔ مجھے دیکھ کر اٹھنے لگا تو میں نے منع کر دیا۔ وہ بہت شکر گزار تھا کہ میں نے اس کے لیے اتنی بڑی قربانی دی۔ اسے کیا معلوم تھا کہ میں نے یہ سب اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر کیا تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ ہماری دوستی ہو گئی۔ جب وہ اسپتال سے فارغ نہ ہوا، میں کچھ نہ کچھ بنا کر اس کے لیے لے کے جاتی۔ وہ بہت شرمندہ ہوتا، مگر میں تو ان دنوں ہواؤں میں تھی۔
اب تو وہ مجھ سے ملنے کوٹھی آنے لگ گیا تھا اور نتیجہ ہماری محبت کی صورت میں ہوا۔ اس کی محبت میں میں اپنی اوقات بھول چکی تھی، اس لیے ہر لڑکی کی طرح یہی پوچھنے لگی کہ ہم شادی کب کریں گے۔ میری شادی کی بات پر وہ خاموش ہو جاتا، مگر جب میں نے ملنے کی دھمکی دی تو وہ مان گیا اور ہم نے خفیہ نکاح کر لیا۔ اس کے بارے میں صرف سکندر کے دوست جانتے تھے۔ کچھ عرصے بعد جب میں امید سے ہوئی تو سکندر کے گھر والوں کو سب حقیقت کا پتہ چل گیا اور انہوں نے سکندر پہ دباؤ ڈالنا شروع کر دیا کہ وہ مجھے طلاق دے دے، مگر وہ مجھ سے ملتا رہا۔ اولاد کی خوشی میں اس نے مجھے دوسرے گھر میں رکھ لیا تھا۔ اب میں کوٹھی والوں سے نہیں ملتی تھی، ایک طرف طلاق کا خوف اور دوسری طرف بیٹی کی پیدائش کا ڈر۔ ان دونوں باتوں نے مجھے بہت پریشان کر رکھا تھا، مگر میری بری قسمت یہ دونوں باتیں سچ ثابت ہوئی۔ جس دن مجھے بیٹی ہوئی اسی دن سکندر نے مجھے طلاق دے دی۔ آخرکار اس کے گھر والے جیت گئے اور میں اپنی بیٹی کے ساتھ اکیلی رہ گئی۔ سکندر نے وہ گھر مجھے دیا تھا، یہ اس کا احسان تھا، مگر میں نے وہ بیچ دیا اور اپنی بیٹی کو کہیں اور لے گئی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ ماضی کی کوئی پرچھائی بھی میری بیٹی پر پڑے۔ میں نے کپڑے کڑھائی کر کے ہم دونوں کا بوجھ اٹھایا۔ وقت پر لگا کر اڑ گیا اور میں نے ہر برے کام سے توبہ کر لی۔ میری زندگی کا محور بس میری بیٹی تھی۔ میں نے ایک اچھی ماں کی طرح اس کی تربیت کی۔ میری بیٹی کو کچھ نہیں پتا تھا کہ میرا ماضی کیا ہے۔ وہ سمجھتی تھی کہ اس کا باپ مر چکا ہے۔ کئی بار میں نے ہمت کی کہ میں سچ بتا دوں، مگر اس سچ سے میرا ماضی جڑا تھا جو میں کسی صورت اس پر ظاہر نہ کرنا چاہتی تھی۔ بے شک وہ ایک ناچنے والی کی بیٹی تھی، مگر اس کا خون تو ایک شریف باپ کا تھا۔ اگر وہ مجھے چھوڑ جاتی تو میری زندگی کا تو کوئی مقصد ہی نہ رہتا۔ کچھ دنوں سے میں محسوس کر رہی تھی کہ نوشین بجھی بجھی سے ہے۔ میرے پوچھنے پر اس نے ٹال دیا، مگر میں تو ماں تھی، سمجھ گئی کہ کوئی تو مسئلہ ضرور ہے۔ میں نے اسے پیار سے سمجھایا کہ میں اس کی ماں ہونے کے ساتھ ساتھ اس کی دوست بھی ہوں، تو وہ رونے لگی۔ میری بیٹی کو محبت نے ڈس لیا تھا اور مجھے معلوم ہی نہ تھا۔ میں نے اپنی بیٹی کو پیار سے پوچھا اور کہا کہ مجھے اس لڑکے سے ملواؤ، اگر اچھا لگا تو لازمی شادی کرواؤں گی۔ میری بات پر اس کا چہرہ کھل گیا۔ ایک ہفتے بعد شاہ زمان ہمارے گھر آیا۔ مجھے وہ بہت ہی سلجھا ہوا لڑکا لگا۔ میں نے اس سے پوچھا، کیا تم نوشین سے شادی کرنا چاہتے ہو؟ میری بات پر اس نے سر ہلا دیا، کہنے لگا کہ اس نے اپنی امی ابو سے بات کر لی ہے، وہ 2 دن بعد رشتہ لینے آئیں گے۔ تو مجھے اطمینان ہو گیا۔ اس کے جانے کے بعد نوشین میرے گلے لگ گئی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ میری محبت کی طرح نوشین کو بھی اس کی محبت نہ ملے، مگر مجھے کیا پتا تھا کہ میری بیٹی ہے تو نصیب بھی میرے جیسے ہی ہوں گے۔ 2 دن بعد شاہ زمان کے والد اور والدہ ہمارے گھر رشتہ لے کر آ گئے۔ اس کی والدہ سے مل کر جب شاہ زمان کی والد کی طرف مڑی تو مجھے سکتہ سا آ گیا۔ وہ کوئی اور نہیں، میرا اپنا سکندر تھا، جسے میں نے ہر سانس میں یاد کیا تھا اور اس کی سلامتی کی پل پل دعا مانگی تھی، اور وہ بھی مجھے پہچان چکا تھا۔ اگلے ہی لمحے وہ مڑا اور جا کر گاڑی میں بیٹھ گیا۔ میں تو گویا برف کی ہو گئی تھی۔ جس چیز سے میں بچنا چاہتی تھی شاید وہی سب ہونے جا رہا تھا۔ آخر ایک نہ ایک دن تو نوشین کو یہ پتہ لگنا ہی تھا، اور وہ دن آ پہنچا تھا۔ بچے نہ سمجھی میں جیسے ہم بڑوں کو دیکھ رہے تھے۔ شاہ زمان کی والدہ کچھ دیر خاموش کھڑی رہیں اور پھر انہوں نے صرف اتنا کہا، تم شبنم ہو، اور میرا یہی تعارف کافی تھا۔ انہوں نے ایک نظر ساتھ کھڑی نوشین پر ڈالی اور پھر وہ بھی اپنے شوہر کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ گئی۔ شاہ زمان ناسمجھی سے اپنے والدین کو دیکھنے لگا۔ اس کی والدہ نے اسے گاڑی میں بیٹھنے کو کہا تو وہ پوچھنے لگا کہ کیا ہوا ہے، اور اس کی والدہ نے بس اتنا کہا کہ تمہارا رشتہ یہاں نہیں ہو سکتا۔ وہ ایک دم بہت پریشان ہو گیا، اور اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا، سکندر کی رعبدار آواز نے اسے گاڑی میں بیٹھنے پر مجبور کر دیا۔
اس نے ایک نظر نوشین پر ڈالی اور گاڑی میں بیٹھ گیا۔ وہ لوگ تو چلے گئے مگر نوشین میرے پیچھے پڑ گئی۔ میں نے کوئی بات نہ سنی اور کمرے میں خود کو بند کر لیا۔ ماضی کے سارے زخم پھر سے تازہ ہو گئے۔ میں دل کھول کر روئی۔ اپنے اجڑنے کا خوف مجھے پھر سے دہلانے لگا تھا، اور اب تو نوشین بھی تکلیف میں تھی جو مجھے رلا رہی تھی۔ نوشین کو ایک نہ ایک دن تو سب پتہ چلنا تھا، تو میں نے ہمت کر کے اسے اپنے ماضی کے بارے میں سب کچھ بتا دیا۔ تو وہ تو ایسے ہو گئی جیسے کاٹو تو خون نہیں۔ اس وقت مجھے لگا کہ کاش میں نے اسے سب کچھ بتا دیا ہوتا، تو آج اسے دو حقیقتیں ایک ساتھ نہ سننا پڑتی۔ شاہ زمان اس کا بھائی تھا، وہ یہ بات جان چکی تھی۔ کتنا روئی تھی وہ، میں آج تک نہیں بھول سکی۔ یہ میری غلطی تھی جو اپنی اولاد کو اتنا عرصہ حقیقت سے دور رکھا۔ مجھے لگا تھا وہ مجھ سے نفرت کرنے لگے گی، مگر ایسا کچھ نہیں ہوا۔ وہ تو میری پہلے جیسی ہی نوشین تھی۔ 1 مہینے بعد سکندر آیا تو نوشین نے اس سے ملنے سے انکار کر دیا۔ وہ تو خود کو یتیم سمجھتی آئی تھی۔ میں نے بھی اس پر زور نہ دیا۔ سکندر نے اسے بتایا کہ شاہ زمان کو حقیقت پتہ چلی تو اس نے خودکشی کر لی۔ مجھے اس کی موت پر افسوس تو ہوا، مگر یہ احساس بھی ہوا کہ اگر شاہ زمان زندہ ہوتا تو اسے نوشین کا خیال بار بار آتا۔ سکندر مجھ سے معافی مانگتا رہا، مگر میرا دل پتھر کا ہو چکا تھا، اور نوشین تو اپنے باپ کی شکل دیکھنے کو تیار نہ تھی۔ دوستو، امید ہے آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ آپ بھی اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا۔